من لا نبی بعدہ. تو میں حدیث پیش کر میں نے حدیث پیش کی بخاری کی جو میری چوتھی دلیل بنتی ہے مسلم کی لکھی کہ فلولا اللہ تدافن، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو عذاب میں سنتا ہوں تم بھی سن لو. لیکن اگر تم سنو گے نا تو اس کی ہولناکی سے، اس خوفناک آواز سے، اس دردناک آواز سے تم اتنا ڈر جاؤ گے کہ مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. اگر آپ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دفنانا چھوڑ دو گے خوفناک سے. یار یہ جو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی، میں نے وہ حدیث بھی پیش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان المیت لا یعذب، میت کو اس کی قبر میں بکائے اہل کی وجہ، بکائے اہل کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. دو حدیثیں میں نے عذاب القبر حقن پڑھی، تین حدیثیں میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ ان الامدا وضع فی قبرہ، چار حدیثیں ہو گئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی کہ عذاب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے دکھا دو. میں قرآن و حدیث تو میں نے پڑھ لی ہے، حدیثیں تو میں نے پڑھ لی ہیں. کہتے ہیں میں نے برزخ کی آیت پڑھی. آپ نے برزخ کی آیت پڑھی، برزخ کی، برزخی قبر کی نہیں، برزخی عذاب کی نہیں، برزخی جسم کی نہیں، برزخ کسی کوئی مقام ہے اس کی آیت نہیں پڑھی اور نہیں پڑھ سکتے، اور نہیں پڑھ سکتے، اور نہیں پڑھ سکتے. انشاءاللہ ادنا سا طالب علم ہوں، اپنی جماعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن بات بڑی کر رہا ہوں کہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے انشاءاللہ. میں نے جو حدیث پیش کی داروغہ جہنم فلسطین والا، ان کا جواب دیا، اس کا کوئی جواب انہوں نے پھر نہیں دیا کہ ارض مقدسہ میں نے فلسطین ترجمہ کیوں کیا کہ قوم موسیٰ کو وہاں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد جناب والا میں نے حدیث بھی پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے وہاں قبر یعنی میرے موت سے پہلے کہ مجھے وہاں قریب کر دو. اللہ کے رسول نے وہاں قبر بھی اس کو دکھائی تو ارض مقدس کو میں نے فلسطین ترجمہ اس لیے کیا تھا. اب کہتے ہیں کہ جناب یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زین بن امیہ کا قول کہاں ہے. میں نے کہا اصل کتاب کہتے ہیں ہم پیش کریں گے تو آپ پیش کریں نا. کہتے ہیں آل فرعون کو قبر نہیں ملی. میں نے پوچھا تھا یہ کہاں ہے، میں کہتا ہوں میں نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں ہے کہ آل فرعون کو قبر نہیں ملی. کہتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں نہیں ملی یہ کہاں ہے، نہیں ملی یہ کہاں ہے. یعنی میں نے پوچھا تھا کہ نہیں ملی یہ کہاں ہے، یہ کہتے ہیں ملی ہے یہ کہاں ہے. آپ نے پوچھا کہ قبر ملی ہے یہ کہاں ہے. سنیے میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا. قوم نوح کے بارے میں تو خاص آیت موجود ہے. کہتے ہیں یہ تو قوم کو تکلیف کر رہے تھے، عذاب سے ڈرا رہے تھے تو اس وقت کا تو عذاب سے ڈراتے وقت کیا جھوٹی بات بولی تھی؟ نعوذ باللہ. بھائی کوئی پوچھ سکتا ہے نا قرآن میں کہ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں لوٹائے گا. یہ آیت ہے سورہ نوح کی 18 نمبر کی. کہتے ہیں قوم نوح بول دیں پھر نفی کرتے ہیں کہ ان کو زمین میں نہیں پہنچے تھے. زمین میں وہ پہنچ گئے تھے اور قبر زمین میں ہی ہوتی ہے. اب آپ قوم فرعون کا پوچھ رہے ہیں نا، پھر قوم فرعون کا بھی سنیے. قوم فرعون کے بارے میں بلکہ تمام انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. برزخ کی مٹی سے تو نہیں پیدا ہوئے نا کہیں آپ لوگ، کوئی بھی نہیں. کیا آپ لوگ برزخ کی مٹی سے پیدا ہوئے؟ نہیں، آپ لوگ زمین کی مٹی سے، ہم سب زمین کی مٹی سے. اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ تم کو لوٹائیں گے، اسی مٹی میں سب کو. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ تم اسی میں سے نکالیں گے. آل فرعون کو اللہ کہیں اور سے نکالے گا کیا؟ ذرا بتائیے گا میرے بھائی، نوٹ کرتے جائیے گا. قوم فرعون کو اللہ کہیں اور سے نکالے گا کیا؟ قوم عاد، قوم ثمود، ان کو اللہ کہیں اور سے نکالے گا. ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان آیات کا خلاصہ یہ کہ انسان مٹی سے بنایا گیا اور اسی زمین پر یہ زندگی گزارے گا، موت کے بعد اسی مٹی میں لوٹایا جائے گا، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالا جائے گا. آیت نمبر توحہ کی 55 اور اعراف کی 25 اور جناب الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے نہیں بنایا. آل فرعون جب غرق ہوئے تھے، آل فرعون کی فکر کھائی جا رہی ہے تو سنو. آل فرعون جب غرق ہوئے تھے تو مر گئے کہ نہیں؟ مرے تھے. جب مرے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی کفایت کرنے والا، سمیٹنے والا، ڈھانپنے والا بنا دیا. اللہ کہتا ہے سب کو لوٹائیں گے، سب کو. اور آپ کی کتاب حبل اللہ مجلہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 14 اس کے اندر لکھا ہے یہ آیات کوٹ کر کے. ان آیات کا خلاصہ یہ کہ انسان مٹی سے بنایا گیا، اسی زمین پر اپنی زندگی گزارے گا، موت کے بعد اسی زمین پہ لوٹایا جائے گا، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالا جائے گا. یہ تمام انسانوں کے لیے. ان آیات کا خلاصہ یہ انہوں نے کہا تھا میرے بھائی. اب آپ بتائیے آیات کا خلاصہ، آیات آپ کے
سامنے, حوالے بھی آپ کے سامنے, پھر آپ لوگ نکالے ہوئے خلاصے بھی آپ کے سامنے. اب بھی ایمان لے آئیں, کم از کم اب تو ایمان لائیں سب کے بارے میں, تمام انسانوں کے بارے میں. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو مجھے بتائیں, پھر میرے ان سوالوں کو نوٹ کریں. قوم فرعون کو اللہ کہاں سے نکالے گا اگر وہ زمین میں نہیں پہنچے؟ زمین میں پہنچے, اور قبر زمین کے اندر ہی ہوتی ہے, خلا میں نہیں ہوتی. لیکن برزخی قبر کی دلیل کہاں ہے؟ میں تڑپتا رہ جاؤں گا جیسا کہ اس سے پہلے ہوا, جہاں کہیں آپ سے بات ہوئی برزخی جسم, برزخی قبر, عالم برزخ کی دلیل پوچھتا 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 حلق خشک ہو گیا. کوئی کہتا جوش خطابت, جوش خطابت. آپ جوش خطابت پہ ڈانس کرتے چلے جائیں گے. دلیل دیں, دلیل جناب, دلیل دیں. دلیل ہو تو پھر جوش خطابت بھی آ جائے گا. اب آپ کہتے ہیں بالغیب ایمان لانا, جو اللہ نے کہا وہ مان گیا. ٹھیک ہے, اللہ نے یہی کہا نا کہ لا تسمع الموتى, تم مردوں کو نہیں, لا تسمع الموتى ہے مخاطب, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیا ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ سب کا ایمان ہے کہ ہم نہیں سنا سکتے, بالکل نہیں سنا سکتے. کہتے ہیں جی جس کو ترجمہ نہیں سیگے بیگے تھوڑی لگے گا. بھائی سیگے تو دیکھنے پڑیں گے نا, جس زبان ہے اس کی گرامر ہے, کوئی یتیم لاوارث زبان تھوڑی ہے جس کی مرضی جو چاہے ٹھوکے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ڈاکٹر عثمانی کی کتاب عذاب برزخ صفحہ نمبر 11, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. سنانے کی نفی ہے, سننے کی نہیں, سنانے کی نفی ہے. اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے, آپ نہیں سنا سکتے, ہم نہیں سنا سکتے. میں نے کہا میں جھوٹوں کی چاپ سننا مانتا ہوں. کیوں؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر انہوں نے نہ فرمایا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا. محمد نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا تو کوئی اہل حدیث بھی نہ کہتا. کیوں؟ جب محمد نہ کہتا تو اس کا مطلب اس کی دلیل ہی نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نے کہا. اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں, رب کی وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے, آگے بیان کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں. اب ڈاکٹر عثمانی جیسے 36 کروڑ لوگ اس کا انکار کریں, میں انکار نہیں کروں گا. زید بن منیر انکار کرے, میں نہیں کروں گا, کیونکہ میں زید بن منیر کو جانتا ہی نہیں. میں تو جانتا ہوں کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لاؤ میرے آقا جیسا کوئی, پھر میرے آقا کی حدیث کے خلاف ابن المنیر کو لانا, پھر فتح الباری کو بھی لانا جس کا نام آپ لے رہے ہیں, فتح الباری, اس کو بھی لے آئیے گا. آگے کہتے ہیں کہ وہ ترجمے سے سمجھے گا. بھائی وہ ترجمے سے سمجھے گا یا ترجمہ ایجاد کرے گا؟ بتاؤ. ترجمہ اپنی طرف سے کھڑے گا, گھر میں بیٹھ کے بنائے گا, کیا کرے گا؟ ترجمے سے سمجھے گا نا. ترجمے سے سمجھ لو, چلو کسی اور کے ترجمے سے, ڈاکٹر عثمانی سے. ڈاکٹر عثمانی نے ترجمہ کیا, اتنا اس میں ہوتا. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, سنانے کو تو ہم بھی نہیں مانتے. کوئی بھی نہیں سنا سکتا, کوئی بھی نہیں سنا سکتا, کوئی بھی. آپ علیہ السلام کی نفی ہوئی تو پھر کون سنا سکتا ہے؟ میرے بھائی سنانے کو ہم بھی ایمان ہے. آگے کہتے ہیں اگر کوئی بڑا عالم یہ کہے کہ مردہ سنتا ہے تو کیا کہو گے؟ میں کہتا ہوں نہیں سنتے, نہیں سنتے. بڑا نہیں, بڑے سے بڑا, بڑے سے بڑا, بڑے سے بڑا, جتنا بڑا تم بنا سکتے ہو بنا لو. میں تو کہوں گا نہیں سنتے. کیوں؟ دلیل نہیں ہے. میں ہی نہیں, ہر حدیث بچہ یہی کہے گا کہ نہیں سنتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ پیش کرو گے تو میں کسی ایسے نبی کو نہیں مانتا جس کا نام ابن تیمیہ ہے. میں کسی نبوت کی ایک لسٹ ہے میرے سامنے جن کو میں نبی مانتا ہوں. بعض انبیاء کے نام بیان ہوئے, بعض کے نہیں, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. ابن تیمیہ محمد کے بعد آیا, پتہ چلا نبی ہو نہیں سکتا, نہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ آپ ہیں جو ڈاکٹر عثمانی کی غلطی کو بھی مبارک غلطی کہتے ہیں, اور بڑی ہی مبارک غلطی کہتے ہیں. میں کہوں گا ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی, مبارک بھی نہیں کہوں گا, غلطی ہوئی. ڈاکٹر عثمانی کی غلطی کو آپ مبارک کہتے ہیں, میں تو مبارک بھی نہیں کہوں گا, صرف غلطی کہوں گا. غلطی ہوئی, میں نہیں مانتا. کہتے ہیں آپ ڈاکٹر عثمانی سے جو کچھ پیش کریں گے نا, مجھ سے ریئلائز کریں گے, ہم رد نہیں کریں گے. آپ ایسا کر سکتے ہیں, آپ ایسا کر سکتے ہیں, مجھے آپ سے یہ توقع ہے. کیونکہ 1400 سال کی امت ایک طرف, ڈاکٹر عثمانی کا فلسفہ ایک طرف, آپ تو یہی کریں گے. ڈاکٹر عثمانی نے بول دیا آپ ریئلائز کرو گے, اس کو حقیقت سمجھو گے. لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. ڈاکٹر عثمانی نہیں, امام بخاری بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرے نا تو میں اسے ریئلائز نہیں کروں گا, میں اسے ریئلائز کروں گا جس کو میرے رب نے ریئلائز کیا, میرے آقا محمد مصطفیٰ نے ریئلائز کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم علماء کو معصوم الخطا نہیں سمجھتے. کون سا عالم ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی؟ ہر عالم سے غلطی ہوئی ہے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی. اب سنو, 4 حدیثیں پہلے پڑھ چکا ہوں. قبر کس کو کہتے ہیں تو میں 28 حدیثیں پڑھ چکا ہوں آپ کی کتابوں سے اور بخاری سے. اب سنو, ابو ہریرہ فرماتے ہیں 5 حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قبر المیت, جب میت کو دفن کیا جاتا ہے, یا تم میں سے کسی کو اتاہ ملکان الرحمن, مختلف فرشتے ان کے پاس آتے ہیں نیلی آنکھوں والے. فرمایا ان سے منکر, ایک کو نکیر. فرمایا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ساری حدیث. پھر اگر جنت
جنتی ہوتا ہے تو کہتا ہے ایسے سو جا جیسے فرشتوں جیسے دھلا سوتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفصل به 70 ذراع 70 ذراع کی قبر کو کھول دی جاتی ہے، ثم ينور لهم پھر اس میں روشنی بھی کر دی جاتی ہے، اگر مومن ہو، اگر کافر ہو تو اس کو مارا جاتا ہے۔ اب یہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے عذاب ہوتا ہے، یہ 5ویں حدیث ترمذی شریف کی کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی نے بہت بات بھی آ جاتی ہے، جوش دکھایا ہے، بہت جوش دکھایا، آواز صحیح ہے۔ میں جوش جو ہے ہوش کے ساتھ بات کرتا ہوں، جوش کے ساتھ۔ تو بہت جوش کے ساتھ بھائی نے فرمایا، ایک منٹ یار وہ بات ہی، میں نے جو دلائل ان سے مانگے ہیں اور میں ابھی تک بھی اپنے اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے قرآن سے اور حدیث سے یہ بات ثابت کر دیجئے کہ اسی قبر کے اندر مردہ جو ہے وہ حص رکھتا ہے، اسی قبر کے اندر وہ عذاب جو ہے اس کو ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک دلیل بھی انہوں نے پورے اپنے 1.5 گھنٹے کے خطاب کے اندر نہیں دی ہے۔ احادیث جو یہ پیش کر رہے ہیں، بات تو وہ یہ ہے کہ قرآن کے ہی تناظر میں احادیث کو لیا جائے گا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر مرنے والے کے پیچھے ایک آڑ حائل ہے، وہ قیامت تک کے رہے گی، وہ اس آڑ کو جو ہے دنیا میں لا نہیں سکتا، کراس نہیں کر سکتا آڑ کو۔ اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب آل فرعون کی بات بتا رہا ہے کہ ان کے جسم تو بالکل جو ہے فرعون کے، چلو آل فرعون یہ نہیں مانتے، فرعون کا تو مانتے ہو، فرعون کا جسم جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے صبح شام، اور جس روز جو ہے قیامت برپا کی جائے گی، اب اس کو بھی واضح کر دیا اللہ نے کہ قیامت جب برپا کی جائے گی تو جو ہے اس کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن مان نہیں رہے ہیں بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے قرآن کے ہی تناظر میں اس کو دیکھیں گے تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ اب قبروں میں دفنانے سے مراد ہے کہ تم جو ہے اتنا زیادہ اس عذاب سے خوف کھاؤ گے کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ دفنانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسی قبر کے اندر جو ہے ان کو عذاب شروع ہو جائے گا، ورنہ تو پھر ہندو جو ہے، ہندو تو بچ گئے۔ اب بھائی کے عقیدے کے مطابق تو ہے ہندو بچ گئے صاف صاف عذاب قبر سے، کیونکہ دفنانا چھوڑ دیا انہوں نے، وہ جلاتے ہیں، دفنا نہیں رہے نا، وہ کلاش بھی بچ گئے، وہ لٹکاتے ہیں اپنی جو ہے جھولے کے اندر۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی بچ گئے جو جہازوں کے اندر جو ہے کریش ہوتے ہیں، ان کے جو ہے چیسڑے اڑ جاتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے مطابق تو بالکل وہ عذاب قبر سے بچ جائیں گے، صحیح ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قول وہی ہے کہ جو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے جو ہے عذاب سے ڈرو گے، تم دفنانا چھوڑو گے، اس سے ڈرانا ہے عذاب قبر سے کہ تم جو ہے اگر فسق و فجر کے اندر، فسق کے اندر جو ہے فجور کے اندر مر جاؤ گے تو جو ہے یہ نہیں تمہیں اس کے اندر ڈال دیا پھر ختم ہو گئی کا بات نہیں، تمہارا جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے حدیث پیش کری ہے، جسم ریزہ ریزہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا، اور عذاب جو ہے وہ وہی برزخ کے اندر ہے، تمہارا جسم جو ہے وہ وہاں پر دیا جائے گا، روح کو تمہاری اس جسم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تو بھائی کی اس بات کا جواب ہو گیا کہ جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ دفنانا چھوڑ دو گے۔ اچھا، میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بات تو وہی آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو ہے جہنم جو ہے، یہ قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے، تو اگر آپ جو ہے اس کو بالکل قرآن کے مطابق لوگے، اس کو جو ہے قبر کو آپ برزخ میں مانو گے تو وہ قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں کون سی بات ہے؟ اب ابن قیم کے بارے میں ابن تیمیہ اور قیم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جی میں جو ہے ان کو نبی نہیں مانتا ہوں، تو پھر ان کو جو ہے ان کے عقیدے سے بھی برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے جو ہے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ جو ہے شرک عقیدہ رکھتے تھے، یہ ایک شرک ہے مردہ سننے کا جس کا وہ عقیدہ رکھتے تھے، لہٰذا ہمارا ان سے برات کا اعلان ہے، ہم ان کو اپنا عالم نہیں سمجھتے، ہم ان کو اپنا امام نہیں سمجھتے۔ وہ جو ہے انہوں نے مجھے روکا، رشید بھائی نے کہ اہل حدیث یا فرقے کا نام نہیں لینا، بھائی نے 3-4 دفعہ لیا ہے کہ ہر اہل حدیث یہ مانتا ہے، اہل حدیث کا بچہ یہ کہتا ہے جی ہاں
جی جی میں بھی بولوں گا انشاءاللہ، کیوں فکر کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں، جو بات ایک طے ہو گئی ہے۔ بہرحال اب جو ہے تو بات یہی ہے، حق کا فیصلہ یہ ہے کہ جب اگر ان کے قول جو ہے وہ ثابت ہو گیا، ان کا قول یہ ثابت ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دکھایا ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو انہیں ان سے برات کا اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں، ان کا جو ہے کفر و شرک کے اوپر ان کی موت آ گئی، لہذا ہمارا جو ہے اب ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب انہوں نے ایک قرآن کی بات جو ہے اس کو بھی غلط کوٹ کیا کہ کیا نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ کیا نوح علیہ السلام نے جھوٹی بات بولی تھی۔ یہ ایسا جو ہے طرز تخاطب بھی نہیں ہونا چاہیے نوح علیہ السلام کے، ریکارڈ ہے کیوں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ برگزیدہ نبی جو 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، تو ایسے الفاظ جو ہے نہیں ہونے چاہیے۔ میں ان سے درخواست کروں گا، یہ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں، میں تو بالکل جو ہے ایک مزدور آدمی ہوں، اپنے ہاتھ کی مزدوری کرتا ہوں اور جو قرآن و حدیث سے جو بات سمجھی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور سوال کیا، کوشچن کیا، برزخ کی مٹی، برزخ کی مٹی۔ اب میں ان کے سامنے اس وقت سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جسم جب مٹی میں مل جاتا ہے یہ مٹی ہو جاتا ہے، بھائی یہ سالم کب رہتا ہے جو اس کے اوپر عذاب ہوگا؟ یہ سالم رہے گا تو عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث، یا تو یہ اس کو برزخ کی مٹی۔ اب میں ان کے سامنے اس وقت سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جسم جب مٹی میں مل جاتا ہے یہ مٹی ہو جاتا ہے، بھائی یہ سالم کب رہتا ہے جو اس کے اوپر عذاب ہوگا؟ یہ سالم رہے گا تو عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث، یا تو یہ اس کو ڈینائی کر دیں کہ کلو ابن آدم یاکلہ التراب، کہ آدم کے ہر بیٹے کو مٹی کھا جاتی ہے، کہیں گے نہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ جب مٹی میں مٹی مل گئی، جب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جب سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مٹی تمہارے جسموں کو جتنا کھاتی ہے ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ برزخ کی مٹی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ایک انہوں نے اور بھی انگلش کا لفظ جو ہے ریئلائز کہا، کہ حالانکہ یہ ریئلائز نہیں ہے، ڈاکٹر عثمانی کے عقیدے کو ہم جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا رب بھی ریئلائز کرتا ہے، ریئلائز کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا، اور رب محسوس نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ آپ یہ ریکارڈ ہے سر، آپ نے کہا رب بھی ریئلائز کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریئلائز کرتے ہیں، اس طرح آپ نے جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا، آپ رب کی ریئلائز کرتے ہیں۔ چلو اسی کو لے لیتے ہیں، رب کی ریئلائز بھی کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے۔ رب کی ریئلائز کیا نہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن جو آپ نے وہ میرا بھی قرآن جو ہے وہ غلط، اگر وہ تھوڑا اس میں اگر وہ میں پوری تجوید کے ساتھ نہیں ادا کر رہا تھا تو کفر و شرک تو نہیں ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، تو میں تو آپ کی غلطی درست کر رہا ہوں۔ پڑھ دی نا میں نے، اچھا اب انہوں نے فرمایا کہ اب تو ایمان لے آئیں، اب تو ایمان لے آئیں۔ پہلے تو ایک اور حدیث کا جواب دے دوں، انہوں نے کہا ارض مقدس۔ اب دیکھیں ارض مقدس کے متعلق بخاری کی حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام معراج میں گئے، پہلے جو ہے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے ہیں، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اسی طرح سے بتاتے چلے گئے، پورے 7 آسمان پہ چلے گئے۔ اور یہ بھی جو ہے یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام نے خواب پہ یہاں نہیں دیکھی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کو سیر کرائی گئی ہے خواب میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو وہاں جا کے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، اس کے بعد بتایا ہے آگے اپنے امتیوں کو۔ یہ بھی نبی کا معجزہ، خود انہوں نے مانا ہے کہ معجزہ، تو یہ معجزہ ہے۔ خواب کے اندر جا کے دیکھنا یہ ساری چیزیں معجزہ ہی ہیں، ظاہر ہے آپ کے میرے خواب میں تو یہ چیزیں نہیں آ سکتی، یہ ایک نبی کے خواب میں آ سکتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ اب جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایمان لے کر آ جائیں، تو ہاں بھائی ہم تو ایمان لے کر آ چکے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی آپ سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ عذاب برزخ یا عذاب اس قبر کا نہیں ہے، اعداء روح کا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم تو تعویذات کو بھی شرک مانتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں بھی زندہ ماننے کو شرک مانتے ہیں، ہم تو جو ہے فرقہ پرستی کو بھی شرک مانتے ہیں۔ صحیح ہے، میرے بھائی نے جب پچھلی بار ہماری ان سے یہی بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا کہ جی جو ہے عذاب برزخ والوں کی طرف سے جاوید اختر بات کریں گے، اہل حدیثوں کی طرف سے صدیق رضا بات کریں گے۔ میں نے اس کو
کنڈیم کر دیا. میں نے کہا بھائی میں جو ہے کسی فرقے سے کسی جو ہے مناسبت سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا. لکھیے کہ مسلمانوں کی طرف سے جاوید اختر بات کریں گے, اہل حدیثوں کی طرف سے صدیق رضا بات کریں گے. انہوں نے وہ لکھنا بھی گوارا نہیں کیا. انہوں نے پہلے کہا کہ میں یہ لکھوں گا مسلمانوں کی طرف سے صدیق رضا بات کریں گے. میں نے کہا جی لکھ دیجئے, یہ موجود ہے اگر انکار کر دیں گے. انہوں نے وہ بھی نہیں گوارا کیا. انہوں نے کیا لکھا, فریق اول کی طرف سے جاوید اختر بات کریں گے, فریق ثانی کی طرف سے صدیق صاحب بات کریں گے. صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ فرقہ کس نے بنایا؟ بن گیا فرقہ اہل حدیث کا. اور اللہ کی کتاب فرما رہی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا, آپس میں گروہ گروہ ہو گئے. الحمدللہ کہتے ہیں اسی قرآن